اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو ان قریب لائے گا اللہ ایسی قوم کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ نرم ہوں گے مومنوں پر، سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو دوست بنائے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اے ایمان والو، دوست نہ بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ یہ ان میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور بت پرست کافروں کو بھی دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم اذان دیتے ہو لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ کفار اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ فرما دیجئے اے کتاب والوں، ہماری کیا بات تمہیں بری لگی بجز اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے اترا، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ انہیں فرما دیجئے خلاف واقع جسے تم نے برا سمجھا، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ در حقیقت اللہ کے نزدیک سزا میں اس سے برا کون ہے؟ برے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا، اور بعض کو ان میں سے بندر اور بعض کو سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بدترین ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ منافقین تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے۔ اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو گناہ اور سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے دوڑتے ہیں، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے رہے ہیں۔ انہیں کیوں نہیں روکتے ان کے درویش اور پادری گناہ کی بات کہنے اور حرام خوری سے؟ بے شک وہ بہت برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ بندھ جائیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اور جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا وہ ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا۔ اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور متقی بنتے تو ہم ضرور ان کے گناہ ان سے دور کر دیتے، اور ضرور انہیں داخل کرتے نعمت کی جنتوں میں۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اسے جو ان کے لیے ان کی رب کی طرف سے اترا، تو وہ ضرور کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں تلے سے۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر ہیں اور بکثرت لوگ ان میں سے بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اے رسول، پہنچا دیے جو اتارا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اپنے رب کا پیغام آپ نے نہ پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کو۔ فرما دیجئے اے کتاب والوں، تم دین حق سے کسی چیز پر بھی نہیں، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ اتارا گیا تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے قرآن، اور ضرور زیادہ کر دے گا ان میں سے بہت لوگوں کو جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اترا سرکشی اور کفر میں۔ تو آپ غمگین نہ ہوں کفر کرنے والی قوم پر۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سائبین اور نصارہ، جو بھی ایمان لایا اللہ اور قیامت کے دن پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف تھا، تو انہوں نے نبیوں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، اور وہ یہ گمان کر بیٹھے کہ انہیں کوئی عذاب نہ ہوگا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی
اس کے بعد بھی ان میں سے بہت لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب عملوں کو خوب دیکھتا ہے۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ نہ رکے اپنی ان بیہودہ باتوں سے تو بے شک ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب۔ تو کیا وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، بے شک ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کس طرح کھول کر دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ کسی نفع کا، اور اللہ ہی بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور اس قوم کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور وہ راہ راست سے بہک گئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، ایک دوسرے کو نہ روکتے تھے اس برے کام سے جو انہوں نے کیا، یقیناً وہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ آپ ان میں بہت لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف اتارا گیا تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ آپ یقیناً ضرور پائیں گے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے مسلمانوں سے یہودیوں اور مشرکوں کو، اور ضرور پائیں گے آپ سب سے زیادہ نزدیک دوستی میں مسلمانوں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور زاہد ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔